تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے، اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ کی ہی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی، مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنی ہے وہ کسی کے پاس بھی چلے جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ پھر کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے، تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کینچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، وہ پھر انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حروف کن ان دونوں جہاؤں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہو تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس کو تم بدتر کہہ کے رسوا کر رہے ہو اللہ کے ہاں اس شخص کا مقام تم سے بھی بدتر ہو۔ تھام لی ہے جب صبر کی رسی تو کیا فرق پڑتا ہے، مخالف ایک فرد ہو یا پھر لاکھوں کا کوئی لشکر ہو۔ وقت تہجد کے لمحات کے تاثر کچھ اس طرح ہوتے ہیں جیسے ماں کی گود میں سر ہو اور ماں سے اس وقت رو کے جو بھی مانگے وہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس سے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر سب کچھ فوراً ہی ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا، اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا کرتے ہو؟ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بلا نہیں پا رہے تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنے چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات سے حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے، اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام پر بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں
اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے، تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو تم خود پر؟ اس کی چاہت کو اگر رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا گمان کو بھی یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تک دکھاتا ہے جب وہ ان کی تعبیروں پر راضی ہوتا ہے۔ ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں دعا کی توفیق دیتا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آئیں گی۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی عرض سے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور تم دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا تھا، اور وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ بنایا۔ پھر کیا چیز تمہیں اب تک روکی ہوئی ہے؟ اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ باری رہتا ہے۔ مانگو مانگو مجھ سے میں دوں گا، کیا تم سنتے نہیں جب وہ بار بار یہ کہتا ہے؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ وہ تو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ کوئی تمہیں غم سے نجات دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔